ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے ہرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے ہرا کی 34ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس قسم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ناظرین یہ بات یہاں سے آپ سن کر اور مان کر چلیں کہ ہم 34ویں قسط میں پہنچ تو چکے ہیں، لیکن ابھی ہم نبوت کے ملنے کے ابتدائی ایام اور سالوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے علی الاعلان عوام میں جا کر دین کی دعوت دینے کا فرمان تو 3 سال بعد ہوا تھا، مگر ان 3 سالوں کے دوران صحابہ کہاں جمع ہوتے تھے، کیا عبادت کرتے تھے، اس کی تفصیلات سلسلہ وار میں نے بالترتیب کھوجنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ واقعات سلسلہ وار کہیں درج نہیں۔ البتہ میں نماز کی نوعیت جاننے کی کوشش کی تو ابن ہشام نے فرض نماز کی ابتدا کے نام سے ایک عنوان باندھ کر نماز کا طریقہ جو آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا گیا وہ روایتیں بیان کی ہیں۔ اس کی تفصیل اگلے دنوں میں اگلی قسطوں میں موقع و مناسبت سے بیان ہوگی۔ میں نے ابتدا اسلام میں عبادت کی نوعیت کیا تھی یہ چھاننے کی کوشش کی تو مجھے استاد محترم مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے اپنی تصنیف رہبر انسانیت میں فرماتے ہیں کہ عبادت کے سلسلے میں 2 وقت کی نماز پڑھنا ہوتا تھا جو کہ چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، ایک طلوع شمس سے پہلے، دوسری غروب شمس سے پہلے ہوتی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھی، اور بیت المقدس کے رخ پر یہ نمازیں پڑھی جاتی تھی، یعنی پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اور مسلمان مشوروں کے لیے دار ارقم یعنی الارقم بن ارقم کے گھر جمع ہوتے تھے جو کوہ صفا سے متصل تھا۔ دار ارقم کا پتہ صرف مسلمانوں کو تھا۔ بہرکیف ناظرین 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور پر مقامی طریقے سے دعوت دیتے رہے، پھر اچانک رب کائنات کا فرمان نازل ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو کھل کر یعنی علانیہ بیان کیجیے، تبلیغ کیجیے۔ سیرت النبی میں پیش کردہ اس آیت کے ترجمے کے مطابق اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آشگاف کہہ دے، کھل کھل کر بیان کر دے، چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو اللہ سے ڈرا۔ یہ اللہ کا فرمان تھا، یہ فرمان ملنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ سیرت النبی میں تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، یا معاشر قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ جن میں ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا سخت برہم ہو کر چلا گیا۔ جبکہ رہبر انسانیت میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے کچھ اس انداز میں تحریر فرمایا ہے اس واقعے کو کہ 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصی اور مقامی طریقے سے دعوت دیتے رہے، پھر حکم ہوا کہ اٹھو اور کھل کر دعوت دو، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کے کپڑے پہنے ہوئے شخص اٹھو اور لوگوں کو غلط باتوں کے انجام سے ڈراؤ۔ چنانچہ آپ نے کھل کر دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے سامنے کے ایک چھوٹے پہاڑ صفا پر چڑھ کر ہنگامی حالات میں لوگوں کو جمع کر کے اہم خبر سنانے کا جو طریقہ تھا کہ واہ صباحا، یعنی جس کا ترجمہ ہے ارے صبح بڑی خطرناک ہے، کہ مطابق آواز لگائی تو سب پہاڑ کے سامنے جمع ہو گئے۔
آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے جو میری نظر میں ہے دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے تو میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، تم اس طرف دیکھ رہے ہو، یعنی تم اس طرف دیکھ رہے ہو، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر سن لو، میں تم کو تمہاری دوسری زندگی میں جس کا علم مجھے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، سخت عذاب کے پیش آنے کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ اگر تم نے توحید اختیار نہیں کی۔ یہ سن کر کئی لوگ بہت سخت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کیا اس کے لیے تم نے ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا تھا؟ اور برا بلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں آپ کا ایک چچا ابو لہب اور قریش کا ایک دوسرا لیڈر ابو جہل پیش تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے میں، اور سخت سست بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس واقعے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت شروع ہو گئی، اور جو لوگ جاہ و منصب چاہتے تھے اور پھر دشمنی کا ماحول بنانے لگے، اور اس طریقے سے خاموش جنگ یہاں سے شروع ہو گئی۔ مخالفت جو ایک طرفہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دشمنی اور مخالفت کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یعنی اگر کوئی تکلیف دے تو اس کے بدلے میں آپ سامنے والے کو تکلیف نہیں دے سکتے، صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دیا گیا تھا تاکہ قوم میں دعوت حق کو کوئی ملک گیری یا لیڈر حاصل کرنے کی بات نہ سمجھے، بلکہ اصلاح اور اپنے رب اور خالق کی تابعداری کی تلقین سمجھے۔ ناظرین، اس اعلی اعلان دعوت کے بعد شروع ہوتی ہے اصل داستان۔ سیرت کے پنے عجیب و غریب ظلم کی داستان سناتے ہیں جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلی قسطوں میں آپ کو یہی داستانیں سننے کو ملیں گی۔ اس ہفتے کے لیے مجھے یہی اجازت دیں، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔